السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ آئی ہوپ آپ سب اچھے رہے ہوں، خوش رہے ہوں۔ تو دوستوں دیکھیے، یہ ہے ہندوستانی تہذیب کے عناصر۔ لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا احتشام حسین صاحب کے بارے میں، ان کے کچھ خاص کتابوں کے نام اور ان کے ایک چھوٹا سا ڈسکرپشن دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ٹاپک ہے ہندوستانی تہذیب کے عناصر، ان کی ایک کتاب ہے تنقیدی جائزے، اس سے لیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج اسی کو دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں اس میں کیا لکھا گیا ہے، کیا بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو چلیے پھر گائز شروع کرتے ہیں اس کو پڑھنا۔ اور یہ بک ہے کلاس 10 کی اور چلتی ہے یو پی بورڈ میں، ٹھیک ہے، یو پی بورڈ، اتر پردیش بورڈ ہائی اسکول۔ ہندوستانی تہذیب کے عناصر، ہے نا۔ تہذیب یعنی سویلائزیشن، عناصر یعنی کہ اس کے ایلیمنٹس۔ ادھر تھوڑے دنوں کے اندر بعض ہندوستانی رہنماؤں کے بیانات اور تقریروں نے ہندوستانی تہذیب کے متعلق بنیادی سوالات پیدا کر دیے ہیں۔ یہ رہنما ابھی تقسیم ہند سے پہلے ہندوستان کی قومی وحدت کے قائل تھے، یعنی قومی وحدت یعنی اس کی جو وحدانیت ہے، ٹھیک ہے، اس کے قائل تھے۔ ایسی قومی وحدت جس کی تعمیر و تشکیل میں مختلف عناصر کا کار فرما رہے ہیں، لیکن آج وہ اس تہذیبی سرمایے کو اپنے مخصوص عصبیت آمیز خیالات، یعنی جو ٹکراؤ والی خیالات ہیں، اور رجعت پسندانہ جذبات کے سانچے میں ڈھال دینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، جسے مختلف قومیت اور مذہب رکھنے والوں نے کم و بیش 5000 سال میں اکٹھا کیا ہے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کتنے دنوں میں کمایا گیا ہے، یہاں کی تہذیب کتنے دنوں میں کمائی ہے نا، یہ جو آج یہاں دکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ دوستوں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، کوئی ورڈ ہارڈ ہو جو میں نہ بتا پاؤں تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، ہے نا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کمنٹ کرو میں نہ بتاؤں، ٹھیک ہے، لیکن کمنٹ آپ صحیح سے کیجیے گا۔ جیسے قومیت ہے تو قومیت کس سے لکھیں گے؟ انگلش میں لکھیں گے QAU یا QOMIAT یا MIYAT، اس طرح سے لکھیں گے، صحیح سے دیکھ کے سمجھ کے، ہے نا، پھر بتا دوں گا اس کا معنی۔ اس جارحانہ قومیت پرستی نے معاشرت، زبان، سیاسی مطمع نظر ہر چیز میں ایک طرح کا غیر جمہوری اور فسطائی رجحان پیدا کر دیا ہے۔ وقت ضائع کیے بغیر ہندوستانی تہذیب کے مختلف پہلوؤں کی جانچ پڑتال ضروری ہے، ورنہ ہزار ہا سال کے وطن سے پیدا ہونے والی قدریں یعنی سٹینڈرڈز اور مستقبل یعنی کہ فیوچر کے امکانات دونوں خطرے میں پڑ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ممکن ہے کہ ہم تہذیب کی ایسی تعریف نہ بتا سکیں جو سقراط کے معیار پر پوری اترے، لیکن جب ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے کسی قوم یا ملک کی داخلی اور خارجی زندگی کے تمام اہم پہلوؤں سے مجموعی طور پر پیدا ہونے والی وہ امتیازی خصوصیات مراد ہوتی ہے جنہیں اس ملک کے لوگ عزیز رکھتے ہیں اور جن کے حوالے سے وہ دنیا میں پہچانے جاتے ہیں، ٹھیک ہے گائز، اس طرح سے ہو گیا۔ آگے دیکھتے ہیں۔ 5000 سال گزرے دراوڑیوں کے عروج، یعنی یہ کلچر تھا دراوڑ، ہے نا، وہی والا، دراوڑیوں کے عروج کے زمانے میں ہندوستان ایک اعلیٰ درجے کا تمدن رکھتا تھا، یعنی جو بہت ہائی اسٹینڈرڈ لیول کا سویلائزیشن تھی اس وقت۔ دراوڑی گو یہاں کئی دوسری قوموں کے بعد آئے تھے، لیکن انہوں نے اس سرزمین سے مکمل مطابقت اختیار کر لی تھی۔ کوئی 1500 قبل مسیح آریہ آئے۔ ان کے متعلق یہ خیال عام ہے کہ وہ دراوڑیوں کے مقابلے میں زیادہ مہذب اور روحانی و مادی طاقتوں سے ان کے مقابلے میں زیادہ بہتر طریقے پر مسلح تھے، ٹھیک ہے، یعنی ایڈوانس تھے یہ لوگ ان سے ہر طرح سے، دراوڑیوں سے، کون؟ آریہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ انہوں نے شمالی ہند یعنی نارتھ انڈیا کے زرخیز یعنی فرٹائل میدانوں پر قبضہ کر لیا اور دراوڑیوں کو وہاں سے ہٹ جانا پڑا۔ تاریخ کا یہ ایک مابین نزاع یعنی جھگڑے کا مسئلہ ہے کہ دراوڑی اور آریائی تہذیب کے سوتے کہاں تک ایک دوسرے سے مختلف ہیں، ٹھیک ہے، اور ان میں ہندوستان میں کتنا اختلاط ہوا، ٹھیک۔
لیکن اتنا ضرور صحیح ہے کہ آریوں اور دراوڑیوں کی علیحدگی کی وجہ سے بہت دنوں تک ان میں وہ اختلاط پیدا نہ ہو سکا جو مکمل امتزاج کا ضامن ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو اختلاط کا مطلب ملنا، یعنی دو چیزوں کا مل جانا، اور امتزاج کا مطلب بھی وہی ہے، ایک چیز کا مل کر، دو چیزوں کا مل کر یا تین چیزوں کا مل کر ایک جیسا ہو جانا۔ ٹھیک ہے، یعنی سولوشن بن جانا، ایسا کہہ سکتے ہیں۔ زبانوں کے اختلاط یعنی ملان سے تہذیبیں ایک دوسرے میں جلد مدغم ہوتی ہیں، یعنی مل جاتی ہیں، ایک جیسی ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد گائز لیکن یہاں یہ دشواری پیش آئی کہ آریہ اپنی ترقی یافتہ مہذب سنسکرت کے سامنے دراوڑی زبانوں سے بے نیازی کا اظہار کرتے رہے، اور دونوں زبانوں کی لسانی ساخت میں جو افتراق ہے وہ ایک دوسرے سے الگ رہنے میں اعانت کرتا رہا۔ ٹھیک ہے، اعانت کا مطلب ہے مدد، اعانت یعنی مدد کرتا رہا۔ تاہم وقت کے ساتھ ساتھ ذات پات کی تفریق یعنی بھید بھاؤ، ذرائع آمد و رفت یعنی موڈ آف ٹرانسپورٹ کمیونیکیشن کی کمی، اور برہمنوں کی مذہبی سخت گیری کے باوجود ہندوستانی تہذیب کی تشکیل اس طرح ہوتی رہی کہ اس میں دراوڑی رنگ کی جھلک نظر آتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں اگلے پیج پر کیا ہے۔ بودھ اور جین مت ہندوستانی زندگی میں زبردست انقلاب تھے، لیکن انہیں یہاں کی تہذیبی زندگی میں کوئی انوکھی چیز سمجھنا، کوئی ایسا واقعہ سمجھنا جو تاریخی بہاؤ میں بالکل الگ تھلگ معلوم ہو، صحیح نہیں۔ یہ بھی تہذیب کا تسلسل تھا، یعنی کنٹینیوٹی تھا، جو 2500 سال میں ایک خاص شکل اختیار کر چکی تھی۔ آریوں نے ہندوستان کے 1000 سالہ قیام میں جو قدریں پیدا کی تھیں، بودھ مت نے انہیں نئے پہلو اور نئے رنگ دیے۔ ٹھیک ہے، برہمنی نظام کی رسم پرستی اور سخت گیری نے ان قدروں اور فکری کارناموں کو جمود کی ایک ایسی منزل پر پہنچا دیا تھا جہاں انقلاب کی ضرورت تھی۔ یہ عوامی سماجی انقلاب ان نئے مذاہب کی شکلوں میں رونما ہوا۔ وہ زنجیریں ٹوٹ گئیں جنہوں نے تہذیبی ارتقاء کو روک رکھا تھا۔ ارتقاء یعنی ایولیوشن، یعنی کلچرل ایولیوشن یا کلچرل ایولیوشن، اور ہندوستانی تفکر کے لیے نئی راہیں کھل گئیں۔ ٹھیک ہے نا، یہ اپنے آپ میں بڑی بات ہے گائز۔ بودھ مذہب جب شروع ہوا اس وقت تو وہ برہمنی نظام کے خلاف ایک زبردست بغاوت معلوم ہوتا تھا، لیکن تھوڑے ہی دنوں کے اندر تحقیق حق کی جستجو میں انسانی مسرت یعنی انسانوں کا خوشی کی تلاش میں دونوں نظام ایک ہو گئے۔ ٹھیک ہے، ہندوستان دنیا کی نظر میں بہت اوپر اٹھ گیا اور ملک کی عوامی زندگی کی سطح بلند ہو گئی۔ ٹھیک، پراکرتیں جو محض عام عورتوں اور غلاموں میں رائج تھیں، نئے ڈھانچے میں اہم جگہ اختیار کر گئیں۔ قدیم آریائی تہذیب کی حدیں اس طرح وسیع ہو گئیں کہ اس کی کوئی خصوصیت جو زندہ رہنے کے قابل تھی ضائع نہیں ہونے پائی۔ پھر ویشنوی تحریک شروع ہوئی جسے بعد میں عام طور سے بھکتی کی تحریک کہا جانے لگا۔ بودھ مذہب سے اثر لے کر وہ بعد میں اسلام سے متاثر ہو کر اس تحریک نے مذاہب کی عالمگیر صداقتیں پیش کیں۔ ہندو مذہب کی آفاقیت اپنی فلسفیانہ تفصیلات کو چھوڑ کر نتھری ہوئی شکل میں سطح پر ابھر آئی، اور پھر اس نے اپنا فلسفیانہ نظام بنا لیا جو اس تہذیب میں مل گیا جسے ہزاروں سال میں تیار کیا گیا تھا۔ ٹھیک ہے گائز، بھکتی تحریک نے مذہبی ظاہرداریوں اور رسمی عبادت پر کاری ضرب لگائی، اور جب ہندو تمدن میں گھن لگ چکا تھا اور بودھ مذہب میں رسم پرستیاں شروع ہو گئی تھیں
بھکتی تحریک کے فلسفی نئی طاقت لیے ہوئے آئے۔ جب اسلام ہندوستان میں آیا تو اس تحریک میں اسلام کی صداقتیں اور ہندوستانی مذاہب کی صداقتیں کئی پہلوؤں سے مل گئیں۔ اسلام عرب میں رونما ہو کر ایشیا اور افریقہ کے مختلف حصوں میں پھیل چکا تھا۔ ہندوستان سے عربوں کا تعلق قدیم تھا، لیکن اس میں تہذیبی لین دین برائے نام ہوا تھا، یعنی لینگویج اور یہ سب جو کلچرل جو تھا لین دین نہیں تھا، وہ صرف ٹریڈ تھا، یعنی ویپار۔ اصل تعلقات 10ویں صدی کے آخر میں شروع ہوئے، جب مسلمان بڑی تعداد میں ہندوستان میں آئے۔ اسلام سامیوں میں پیدا ہوا تھا، لیکن بہت جلد ایران، ترکستان اور وسط ایشیا یعنی سینٹرل ایشیا میں پہنچ گیا، جہاں قدیم آریائی نسل کے لوگ آباد تھے۔ مسلمان کئی صدیوں تک زرتشت اور اوستا کے ایران میں رہ کر وہاں کی تہذیبی زندگی میں ڈوب کر ہندوستان آئے۔ ایرانی مسلمانوں کی زندگی میں سامیت اور ایرانیت کی آمیزش ہو گئی تھی۔ آمیزش یعنی مشرن، یعنی مکس ہو گیا تھا۔ مسلمان آریوں کی طرح یہاں آ کر آباد ہو گئے اور ان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں میں ہندوستانیت نمایاں ہو گئی، یعنی وہ یہیں پہ رچ بس گئے۔ ٹھیک ہے، عرب سے ان کا صرف ایک قسم کا روحانی تعلق باقی رہ گیا، ورنہ طرز بود و مان، طریقہ حکومت اور دوسری حیثیتوں سے وہ ہندوستانی زندگی میں پوری طرح شریک ہو گئے۔ ٹھیک ہے، مسلمانوں کے ہندوستان میں بس جانے سے وہ تہذیبی تسلسل ختم نہیں ہوا، بلکہ تہذیبی زنجیر میں نئی کڑیوں کا اضافہ ہو گیا، جس نے اسے اور مضبوط و وسیع اور وزنی بنا دیا۔ مسلمان بادشاہوں نے زبردست حکومتیں قائم کیں۔ انہوں نے اپنی حکومت کے استحکام کے لیے، یعنی استحکام مطلب مضبوط کے لیے، خود مسلمانوں سے لڑائیاں لڑیں، اپنے بھائی بندوں کا خون کیا، تاج و تخت کے لیے جنگ کرتے ہوئے کبھی مسلم اور غیر مسلم کا فرق نہیں کیا۔ انہوں نے مسلمان بن کر نہیں، بادشاہ بن کر حکومت کی، اور مذہبی تبلیغ کو اپنی حکمت عملی کا جزو کبھی نہیں بنایا، یعنی انہوں نے اسلام پھیلانے کا کوئی کام نہیں کیا، انہوں نے صرف بادشاہت بڑھایا، بادشاہت پھیلانے کا کام کیا۔ ان کی حکومت کی ایک بڑی خصوصیت یہ تھی کہ انہوں نے باج گزار ریاستوں پر اکتفا کر کے مرکزیت اور مطلق العنان حکومتوں پر زیادہ زور دیا اور جاگیرداری تمدن کو اور زیادہ جاندار بنایا۔ وہ یہیں جیے یہیں مرے، انہوں نے اس سرزمین سے محبت کی اور کبھی اس ملک کو چھوڑ کر باہر جانے کا خواب بھی نہیں دیکھا۔ یہ اپنے آپ میں بڑی بات ہے گائز، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد مسلمان بادشاہوں اور صوفی اور درویشوں نے موسیقی یعنی میوزک، ادب، زبان، تعمیر یعنی کنسٹرکشن، فنون لطیفہ یعنی جس میں مسخرہ پن ہوتا ہے، ہنسی، جوک جو بھی کہہ لیجیے، ہے نا، کامیڈی کہہ لیجیے، اور دوسرے دیگر تہذیبی اداروں کو ترقی دینے اور آگے بڑھانے میں جتنا حصہ لیا، اور ہندو مسلم اتحاد یعنی ہندو مسلم ایکتا کے ذریعے قومیت کی تعمیر میں غیر شعوری طور پر ہی صحیح جو کوششیں کیں، ان کا افسانہ تاریخ کی زبان پر ہے۔ ٹھیک ہے، جس بات کو اچھی طرح سمجھنا ہے وہ اس ہندوستانیت کی نشوونما ہے جو ہندو مسلمانوں کے اختلاط یعنی ملن سے پیدا ہو رہی تھی۔ اس تہذیب نے کبیر، گرو نانک، اکبر، خان خانہ، دادو، دیال، رائداس، تانسین اور دارا شکوہ پیدا کیے۔ ٹھیک ہے نا گائز، یہ اپنے آپ میں بڑی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس نے ہند اسلامی طرز تعمیر، موسیقی، مصوری یعنی تصویر، پینٹنگ جو بھی کہہ لیجیے، کو جنم دیا اور ایک نئی آریائی زبان کی تخلیق کی۔ اس زبان کو ہندوستانی کہا جاتا ہے، اور یہ ہندوستانی زبان یہی جسے اردو کہتے ہیں آج۔ اس نے ہندوستانی تہذیب کی روح اپنے اندر جذب کی تھی، اور پہلی مرتبہ ملک نے لسانی اتحاد یعنی لینگویج یونٹی کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ یہ تاریخی اور سماجی ارتقاء یعنی ایولیوشن
کے تقاضوں یعنی ڈیمانڈوں کو پورا کر رہی تھی، اس لیے ہندو اور مسلمان دونوں اس کی طرف متوجہ ہوئے یعنی انٹینڈ ہوئے، اس کی طرف دھیان دیا۔ اسی کی ایک شکل کا نام اردو ہے۔ دوستوں میں نے کہا تھا نا، ہندوستانی کلچر یا ہندوستانی زبان کو ہی اردو، دوسرا نام اردو ہے اس کا، ٹھیک ہے، کہہ سکتے ہیں آپ، ریختہ بھی نام ہے اس کا مین۔ اس زبان کے یا اس میں پیدا ہونے والے سرمائے کے لیے بدیشی یا غیر ملکی کا لفظ استعمال کرنا تاریخ تمدن سے ناواقفیت کی دلیل ہی نہیں ہے، بلکہ بد مذاقی اور بے انصافی بھی ہے۔ زبان اسی وقت مذہبوں سے متعلق کی جا سکتی ہے جب ذہن بیمار ہو اور نظر پر تعصب اور فرقہ پرستی کے جذبات نے پردے ڈال دیے ہوں، ٹھیک ہے نا۔ یعنی ان کا کہنا ہے کہ کوئی بھی زبان مذہبی نہیں ہوتی ہے جب تک، مذہبی جبھی ہوگی جب وہ اس کا ذہن بیمار ہو، یا ان لوگوں کا، بولنے والوں کا، جو لوگ اس سے جوڑ کے رکھتے ہیں زبان کو مذہب سے، اور ان کی ہیں اور تعصب ہو، یعنی وہ دوسروں کو تچھ سمجھیں، بیکار سمجھیں، غلط سمجھیں، اور فرقہ پرستی کے جذبات نے پردے ڈال دیے ہوں، تب ہوتا ہے کہ زبان جو ہے وہ ویسا ماننی، ورنہ یہ لینگویج سمجھ سکتے ہیں آپ، اس میں رتنا شہسار بھی ہیں، بہت سارے رگھوپتی سہائے فراق گورکھپوری بھی ہیں، تو بہت بڑے بڑے جو ہے شاعر اور رائٹر اردو کی دنیا میں جو نان مسلم بھی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح یہ سوچنا کہ آریہ نہ آتے تو دراوڑی ہوتے، ہے نا، دراوڑی لوگ یہ کہتے ہیں کہ آریہ نے ہماری لینگویج برباد کر دی، مسلمان نہ آتے تو صرف آریہ ہوتے، اور آریہ سوچتے ہیں کہ مسلمان آتے تو ہم آریہ ہوتے، انگریز نہ آتے تو مسلمانوں کی حکومت ہوتی، اور مسلمان ابھی جو اس وقت سوچتے ہیں کہ انگریز نہ آتے تو مسلمان کی حکومت ہوتی، محض خود فریبی ہے، یعنی یہ چینج ہے، یہ ہونا ہی تھا، کہنے کا مطلب یہ ہونا ہی تھا، یہ خود فریبی ہے، خود سے جھوٹ بولنا ہے، خود سے غلط فہمی میں رکھنا والی بات ہے یہ، ہے نا۔ جو کچھ ہو چکا اور اس کا جو حصہ قابل قدر ہے، اسے تسلیم کرنا ہے مستقبل کی ترقی کا ضامن ہو سکتا ہے، یعنی ضامن ہو سکتا ہے، یعنی ضمانت لے سکتا ہے آنے والے فیوچر کی ترقی کا، ٹھیک ہے، یعنی تسلیم کرنا ہی پڑے گا آپ کو چینج کو، جو بھی چینج ہو رہا ہے یا ہوا، ٹھیک ہے۔ جب دو قومیں ملتی ہیں تو دونوں میں تہذیبی لین دین ضرور ہوتا ہے، اس لین دین کی نوعیت اور مقدار سے تہذیبی تعلقات کی نوعیت کا پتہ چلتا ہے۔ انہیں نظر انداز کرنے سے تاریخ نہیں بدل سکتی، لیکن بعض قومی رہنما تاریخی ارتقاء سے نظر بچا کر اسے اپنی ذاتی خواہشات کے سانچے میں ڈالنا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں میں علاوہ مذہب کے ظاہری رخ کے اور کوئی چیز بیرونی یا بدیسی باقی نہیں رہ گئی تھی، ٹھیک ہے، ایسا ہونا ناگزیر تھا۔ ایران کے آریہ اور ہندوستان کے آریہ 2000 سال کے قریب ایک دوسرے سے الگ رہنے کے بعد پھر ایک دوسرے سے ملے تھے، اور انہیں ایک دوسرے کے سمجھنے میں دیر نہ لگی، ٹھیک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان میں مذہب یا تہذیب کی بنیاد پر کبھی آپس میں جھگڑے نہیں ہوئے۔ اس کے برعکس انگریزی عہد حکومت کی تاریخ اس سے بھری پڑی ہے، یعنی اس کے علاوہ مذہبی لڑائیاں، یہ سب چیزیں انگریزوں کی دین ہے، ظاہر سی بات ہے، جو سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں اچھے سے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے کہا ہے کہ اس کے الٹے انگریزی عہد یعنی انگریزی دور حکومت کی تاریخ اس سے بھری پڑی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہندوستان میں برطانوی حکومت اور اس کے اثرات سے ہم کافی واقف ہیں، لیکن تہذیبی نقطہ نظر سے اس تاریخی دور کا تجزیہ پھر سے کرنے کی ضرورت ہے۔ تجزیہ یعنی ایک طرح سے ریویو، آبزرویشن، جو بھی کہہ لیجیے۔ انگریزوں کی مضبوط مرکزی حکومت نے تہذیبی وحدت کو پارا پارا کر کے تفریقی رجحانات کو بڑھایا اور اس ہندو مسلم اتحاد کا خاتمہ کر دیا جس کا خمیر صدیوں میں اٹھا تھا، یعنی ایکتا کو برباد کرنے میں انگریزوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے، آپ کہہ سکتے ہیں۔ چنانچہ یہ ان اداروں کی نوعیت یعنی کہ ٹائپ اور شکل کو فرقہ وارانہ رنگ دینے میں کامیاب ہو گیا جو مدتوں سے چلے آ رہے تھے، اور حکمرانوں کی ساحری نے وہ خواب دکھائے، دیکھتے ہیں اگلے پیج پہ، کہ ہر شعبہ زندگی میں تفرقہ ہی تفرقہ دکھائی دینے لگا۔ تاریخی تقاضوں نے جن اختلافات کو بہت گہرائی میں دفن کر دیا
وہ ابھر آئے اور نیم جاگیردارانہ نیم صنعتی نظام زندگی میں انہیں پنپنے کی نئی غذا ہاتھ آ گئی۔ غذا یعنی کہ نئی غذا یعنی نیا اس کو فوڈ مل گیا ایک طرح سے پنپنے کے لیے۔ جدید سیاست کا یہ سب سے بڑا کمال ہے کہ وہ ان فتنوں کو پال سکتی ہے جو مرتے مرتے بھی نہیں مرتے۔ چنانچہ اونچے اور متوسط طبقہ یعنی مڈل کلاس کے وفاداروں نے دانستہ اور نادانستہ اپنے غلام بنانے والوں کا ساتھ دے کر مشترک قدروں کے ان رشتوں کو توڑ ڈالا جو عام زندگی کی مشترک معاشرتی ضروریات سے بنے اور مضبوط ہوئے تھے۔ انہوں نے اختلافی اور تفریقی رجحانات کو یہاں تک بڑھایا کہ آخر کار ہندوستان دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ جن لوگوں نے کبھی اردو ادب کا مطالعہ نہیں کیا ہے وہ اس کے متعلق غیر ذمہ دارانہ باتیں کرتے ہیں اور ایسی غلط فہمی پھیلاتے ہیں کہ جس کے نتائج مہلک ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے دوستوں، یہ اپنے آپ میں سمجھنے والی بات ہے۔ اردو شعراء کی فہرست سے نہ جانے کتنے نام اور ان کے دواوین سے نہ جانے کتنے اشعار پیش کیے جا سکتے ہیں جن سے ان کی افتاد ذہنی کا پتہ چل سکتا ہے۔ وہ اتحاد انسانی، اخوت اور محبت کے مبلغ تھے، یعنی اس کو بڑھانے والے تھے۔ ان کے اشعار سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ مسلمان نہیں بلکہ ہر مذہب کے انسان تھے۔ وہ اس خدا کا ذکر کرتے تھے جو انسان کی روح میں موجود ہے۔ وہ حشر و نشر کا مذاق اڑاتے تھے، جنت اور دوزخ پر ہنستے تھے۔ ایسا ہوتا ہے دوستوں، ہے نا، جنت دوزخ پر ہنستے ہیں، جبکہ دیکھیے غیر اسلامک ہے لیکن پھر بھی اردو میں ایسے بہت سارے شاعر مل جائیں گے آپ کو۔ ان کے خیالات ان ویشنوی بھگت شعراء سے ملتے جلتے ہیں جو صرف مذہب کی روح کو پیش کرتے ہیں۔ ان شعراء کا مذہب بھی انسان کی محبت اور سچائی کی پرستش ہے۔ اگر کوئی شخص شاعرانہ استعاروں، اشاروں اور علامتوں کو نہ سمجھے تو وہ کس طرح اردو شاعری کے متعلق رائے دے سکتا ہے؟ یہ اپنے آپ میں ہی پوائنٹ پڑا ہے، ٹھیک ہے، سمجھنے والی بات ہے گائز۔ مثالوں سے دفتر تیار ہو سکتے ہیں لیکن ان سے اسی وقت فائدہ ہو سکتا ہے جب کوئی کھلے دل سے انہیں سمجھنا چاہے، جب نگاہ بلند اور قلب وسیع ہو۔ نگاہ بلند یعنی ویوز ہائی ہوں اور دل جو ہے بڑا ہو۔ قلب مطلب دل ہے نا، دل مطلب دل کو ہندی میں بولتے ہیں ہردے، یہ آپ جانتے ہیں پہلے سے۔ دل ورڈ جو ہے اصل میں پرشین ورڈ ہے۔ اس وقت یا اس وقت، ابھی اس وقت ہی بولیں گے، ٹھیک ہے۔ اردو کے بہت بڑے شاعر، غالباً سب سے بڑے شاعر غالب کا خیال آتا ہے جس کا فلسفیانہ ذہن ہندو فلسفے کی بنیادوں کو پیش کرتا ہے۔ کیا یہ اشعار تفریحی رجحانات پھیلانے کی مثال میں پیش کیے جا سکتے ہیں؟ شعر ہے: وفاداری بشرطِ استواری اصل ایماں ہے، مرے بت خانہ میں تو کعبہ میں گاڑوں برہمن کو۔ اب یہ بولا تھا کسی زمانے میں، ہے نا، یہ جو سمجھانا چاہ رہے ہیں آپ سمجھ سکتے ہیں گائز۔ دیر و حرم آئینہ تکرار تمنا، واماندگی شوق تراشے ہے پناہ میں۔ ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت لیکن دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ اب دیکھیے کیا کہا جائے۔ زنار باندھ صبح صد دانہ توڑ ڈال، رہ رو چلے ہے راہ کو ہموار دیکھ کر۔ یہ ہے: نہیں کچھ صبح زناروں کے پھندے میں گیرائی، وفاداری میں شیخ و برہمن کی آزمائش ہے۔ اس طریقے سے اگلے شعر بھی پڑھتے ہیں گائز، دیکھیے۔ ہم موجد ہیں ہمارا کیش ہے ترک رسوم، ملتیں جب مٹ گئیں اجزائے ایماں ہو گئیں۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے ان اشعار میں شیخ اور برہمن کی تفریق مٹ کر نئی انسانی برادری قائم ہوتی ہے جس کا مذہب محبت سے موسوم ہے۔
ممکن ہے کہ بعض شاعر ایسے ہوں یا کچھ اشعار ایسے ملیں جن کا مذہبی جذبہ انسانی محبت کے اس جذبے کو دبا دیتا ہو کہ اس سے تفریقی رجحان نمایاں ہوتا ہو، لیکن اردو شاعری کا یہ عام رنگ نہیں ہے۔ اب دیکھتے ہیں آگے۔ ہندوستان کی جنگ آزادی میں یہ ادب غدر 1857 کے بعد سے اب تک ہزاروں حیثیت سے پیش رہا ہے۔ شعلہ بار افسانے اور آتشیں نظمیں اس کے ادبی سرمایے میں لاتعداد ہیں۔ آج بھی اس کا پیام سماجی انصاف اور جمہوریت ہے۔ آزادی کی مضبوط تاریخ اردو ادب کے سرمایے سے مرتب کی جا سکتی ہے۔ ایسی زبان اور ادب کو بدیسی کہنا یا اس پر تفریقی ہونے کا الزام لگانا رجعت پسندی ہے۔ اردو ادب ہندوستانی تہذیب کے ڈھانچے میں اسی طرح اپنی جگہ رکھتا ہے جس طرح ہندوستان کا کوئی دوسرا ادب۔ ٹھیک ہے، یہ اپنے آپ میں بڑی بات ہے دوستوں، سمجھنے والی بات ہے دوستوں۔ ہندوستانی تہذیب سے ان قدروں کا ارتقاء مراد ہے جو ہندوستان میں بسنے والی مختلف قوموں اور مذہبوں نے 5000 سال میں دنیا کے سامنے پیش کی ہیں۔ اگر مسلمانوں یا ہندوؤں کا ایک گروہ اسے تسلیم نہیں کرتا تو اس سے تاریخی حقیقتیں نہیں بدل سکتیں۔ کچھ مسلمانوں نے اگر قومی وحدت اور مشترک تہذیب، مشترک یعنی کہ مکسڈ ملا کر جو بنتی ہے تہذیب کو نہیں مانا تو اس سے علمی تحقیق کے نتائج غلط ثابت نہیں ہو سکتے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد گائز اس لیے ہمارے سامنے بڑے اہم سوالات ہیں۔ ہماری تہذیب اور زبان مذہب یا فرقہ پرستی کے ماتحت ہوں گی یا ان کی بنیاد جمہوری اور غیر مذہبی ہوگی؟ اسے سماجی انصاف اور سچائی کی بنیاد پر کھڑا کیا جائے گا یا آمرانہ یا فسطائی بنیاد پر؟ ان سوالوں کے جواب پر ہندوستان کی عظمت اور اس کے تہذیبی ارتقاء کا مستقبل منحصر ہے، اور ان کا جواب اس سے پہلے دینا ہے کہ وفاداری اور قوم پرستی کے نام پر جو زہر پھیلایا جا رہا ہے وہ کام و دہن سے گزر کر رگ و پے میں سرایت کر جائے۔ ٹھیک ہے، رگ یعنی نسوں میں۔ ٹھیک ہے، اب گائز ہم آتے ہیں یہاں۔ ٹھیک ہے، کہاں؟ یہاں الفاظ معنی تو تشکیل یعنی شکل دینا، عناصر یعنی عنصر کی جمع، عنصر یعنی وہ چیز جو کسی چیز کا بنیادی حصہ ہو، ایلیمنٹ بولتے ہیں نا انگلش میں۔ عصبیت یعنی بیجا طرفداری یا تعصب۔ ٹھیک ہے، رجعت پسندانہ یعنی ماضی پسندی کی طرف مائل، ترقی پسندانہ کا الٹا۔ ٹھیک ہے نا، جارحانہ یعنی جنگ پر مائل یا نقصان پہنچانے کی صفت رکھنے والا۔ قومیت پرستی یہ ہے اپنی قوم کو اس طرح پسند کرنا کہ اس کے باعث دوسری قوموں سے دوستی اور محبت نہ ہو سکے، اسے بولتے ہیں قومیت پرستی۔ ٹھیک ہے، جو کہ رائٹ ونگر جو ہوتے ہیں اس ٹائپ ایسا سوچ رکھتے ہیں ایسی۔ معاشرت مل جل کر زندگی بسر کرنا۔ متمح نظر وہ چیز جس کی طرف نظر اٹھی ہوئی ہو، لہذا دیکھنے کا معیار۔ فسطائی یعنی اٹلی کے ظالم ڈکٹیٹر موسولینی کے خیالات کا ماننے والا، اسے بولتے ہیں فسطائی۔ جمہوریت اور عوام کا دشمن۔ ٹھیک ہے نا۔ بطن یعنی پیٹ یا اندرونی حصہ۔ سقراط تو جانتے ہیں آپ، ایک فلاسفر تھے بہت بڑے، یونان کا ایک فلسفی جو افلاطون کا استاد تھا۔ افلاطون بھی بہت ہی فیمس جانتے ہیں آپ۔ سقراط کا ذکر یہاں اس لیے کیا گیا کہ بقول افلاطون وہ ہر چیز کی صحیح تعریف پر اصرار کرتا تھا۔ ٹھیک ہے نا، اب دیکھتے ہیں آگے۔ تمدن یعنی زندگی گزارنے کا طریقے اور ذرائع۔ تمدن دیکھیے، سویلائزیشن بولتے ہیں تہذیب کو، تمدن بولتے ہیں کلچر کو۔ مسلح یعنی ہتھیار بند۔ مابہن نزاع یعنی جھگڑے کا باعث، جھگڑے کی وجہ۔ اختلاط یعنی ملنا جلنا یا مل جانا۔ امتزاج چیزوں کا اس طرح ملنا کہ وہ ایک ہو جائیں۔ مدغم ہونا یعنی مل کر ایک دوسرے میں کھپ جانا۔ لسان یعنی زبان سے متعلق، یعنی لینگویج ریلیٹڈ۔ افتراق یعنی فرق یا دوری۔ اعانت یعنی مدد۔ جمود یعنی ٹھہراؤ۔ ارتقاء یعنی ترقی، آہستہ آہستہ آگے بڑھنا، ارتقاء کا مطلب۔
ٹھیک ہے، وہی ایولیوشن۔ اس کے بعد گائز پراکرت، قدیم ہندوستانی بولیاں جو سنسکرت کے بعد پیدا ہوئیں۔ ویشنوی تحریک، یہ وہ مذہبی تحریک جس میں وشنو بھگوان کے اوتاروں بالخصوص رام اور کرشن سے عقیدت اور محبت کا اظہار کیا جاتا تھا۔ رام بھکتی اور کرشن بھکتی اسی تحریک کے دو حصے ہیں، ٹھیک ہے، ویشنوی تحریک اسے بولتے ہیں۔ اب بھکتی تحریک دیکھیے کیا ہے، وہ روحانی تحریک جس میں مذہبوں کی بنیادی وحدت پر زور دیا جاتا تھا اور ذات پات کی مخالفت کی جاتی تھی، اسے بولتے ہیں بھکتی تحریک، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یعنی اس میں کوئی ذات پات کوئی اونچا نیچا نہیں ہے، جو بھی ہے کرم سے ہے، ٹھیک ہے، جیسا کہ اسلام میں بھی کہتے ہیں آدمی کرم سے مانا جاتا ہے، ذات پات سے نہیں۔ آفاقیت، تمام دنیا یا تمام کائنات پر صادق آنے کی کیفیت، کسی چیز کی وہ صفت یعنی وہ خوبی جو ہر جگہ موجود ہو۔ سامی یعنی سام کی نسل کے لوگ یعنی یہودی اور عرب وغیرہ۔ سام حضرت نوح علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام تھا، یو نو دیٹ ویری ویل۔ زرتشت، زردشت دین آتش پرستی کا بانی، یعنی آگ پوجن کا جو وہ تھا، ایران میں تھا یہ، اسے بولتے ہیں زرتشت۔ آتش پرستوں کا پیغمبر کو ہی بولتے ہیں زرتشت، ہے نا، ایسا آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد گائز آگے دیکھتے ہیں تو کیا ملتا ہے، دیکھیے اوستا، ٹھیک ہے، اوستا یعنی آتش پرستوں کی مذہبی کتاب ہے۔ زرتشتی تنویت یعنی آتش پرستوں کے پیغمبر کا نام زرتشت تھا اور اس مذہب میں نور اور ظلمت کو کائنات کے دو اصول مانا جاتا تھا، اسی کو سنویت کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ بھی سمجھ میں آ گیا۔ استحکام یعنی مضبوطی یا مضبوط کرنا۔ طرز بود و ماند یعنی رہنے سہنے کا طریقہ۔ باج گزار یعنی خراج ادا کرنے والا۔ مطلق انعام اپنی مرضی کرنے والا، یعنی خاص کر حاکم یا بادشاہ جو اپنی مرضی کرتے ہیں، فنون لطیفہ ہے نا، شاعری ہے، موسیقی ہے، مصوری ہے، رقص ہے اور سنگ تراشی کو فنون لطیفہ یعنی اعلیٰ درجے کا فن کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا دوستوں۔ غیر شعوری یعنی جانے بغیر یا اپنے آپ خود سے ہی بنا جانے بنا سمجھے، اسے بولتے ہیں غیر شعوری۔ تفرقہ یعنی پھوٹ یا اختلاف۔ دانستہ یعنی جان بوجھ کر، ٹھیک ہے۔ دواوین یعنی دیوان کی جمع دواوین۔ اب دیکھیے دیوان یعنی کسی شاعر کے کلام کا مجموعہ، اسے بولتے ہیں دیوان، ٹھیک ہے، کہتے ہیں دیوان چھپ گیا یعنی غالب کا دیوان، تو اس میں بہت ساری شعر و شاعری ہوتی ہے، اسے بولتے ہیں، اس بک کو بولتے ہیں دیوان۔ خاص کر ایسا مجموعہ جس میں کلام کو ردیف وار جمع کیا گیا ہو، ٹھیک ہے، ردیف بولتے ہیں جو لاسٹ میں آتا ہے۔ دل ناداں یہ ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، تو کیا ہے ردیف، کیا ہے ردیف ہے، اور ہوا دوا، یہ سب کیا ہے، یہ ایک ہوتا ہے ردیف، ایک ہوتا ہے، اور دوسرا ہے قافیہ جو بیچ میں آتا ہے، یعنی ردیف سے پہلے آتا ہے، لاسٹ والا ہے وہ ہے کیا ہے، ایک جیسے ساؤنڈ ہوتا ہے اس کا، اسے بولتے ہیں ردیف۔ بہرحال اب دیکھتے ہیں آگے کہاں تھے ہم دوستوں۔ افتاد ذہنی یعنی مزاج یا سوچنے کا ڈھنگ۔ اخوت یعنی بھائی چارہ یا بھائی ہونے کا احساس۔ حشر و نشر، اب یہ دیکھیے، حشر کے معنی ہے اٹھانا اور نشر کے معنی ہے پھیلانا۔ حشر و نشر جب اکٹھا آتے ہیں تو ان کا مطلب ہوتا ہے قیامت میں لوگوں کا جمع ہونا اور ان کا حساب کتاب ہونا، ٹھیک ہے۔ استواری یعنی مضبوطی یا پائیداری۔ زنار یعنی جنیو۔ صبح یعنی تسبیح۔ صبح صد دانہ یعنی 100 دانے والی تسبیح، جس میں 100 دانے ہوتے ہیں، 100، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد دیکھیے کیش یعنی طریقہ، کام یعنی حلق، ٹھیک ہے بھائی۔ اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہے، آگے دیکھیے غور کرنے کی بات۔ اس سے پہلے آپ گوپی چند نارنگ کا مضمون پڑھ چکے ہیں
نارنگ صاحب اور احتشام صاحب دونوں نے مشترک ہندوستانی تہذیب کی علامت کے طور پر اردو زبان کی اہمیت واضح کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ نارنگ صاحب نے جو نقطے بیان کیے ہیں ان کا تعلق زیادہ تر لسانیات اور زبان کی ساخت سے ہے۔ احتشام صاحب نے تہذیب اور ذہنی رجحانات کی بات کی ہے۔ دونوں کے دلائل کو نمبر وار ایک جگہ لکھیے اور سوچیے کہ ان کے علاوہ اور بھی کوئی نقطہ اردو زبان کی اہمیت کے بارے میں بیان ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، ہو تو سکتا ہے، بہت ہو سکتے ہیں۔ احتشام صاحب کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر جملے کو اتنا مکمل بنائیں کہ جو بات کہی جا رہی ہے اس کے سب پہلو جملے میں آ جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی تحریر میں ایسے فقرے اور عبارتیں بہت ہوتی ہیں جن سے جملہ کئی حصوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ جملے کا وہ حصہ جو کسی بات کی وضاحت یا اس کی کسی شرط کو بیان کرنے کے لیے لکھا جائے اسے جملہ معترضہ کہتے ہیں۔ مثلاً اب یہ سمجھنے والی مثال کے طور پر دیا ہے، یہ رہنما ابھی تقسیم ہند سے پہلے ہندوستان کی قومی وحدت کے قائل تھے، یعنی ایسی قومی وحدت جس کی تعمیر و تشکیل میں مختلف عناصر کار فرما رہے ہیں، لیکن آج وہ اس تہذیبی سرمایہ کو اپنے مخصوص عصبیت آمیز خیالات اور رجعت پسندانہ جذبات کے سانچے میں ڈھال دینا چاہتے ہیں، ہے نا، جسے مختلف قومیت اور مذہب رکھنے والوں نے کم و بیش 5000 سال میں اکٹھا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے گائس اس میں کیا ہے، آگے ہے اس عبارت میں وہ الفاظ جو ہم نے پہلے بریکٹ کے اندر ڈال دیے ہیں قومی وحدت کے بارے میں جملہ معترضہ ہیں، ٹھیک ہے نا، قومی وحدت بارے میں جملہ معترضہ ہیں۔ وہ الفاظ جو دوسرے بریکٹ میں ڈالے گئے ہیں یہاں پہ، یہ دس وہ تہذیب سرمایہ کے بارے میں جملہ معترضہ ہیں، لیکن اپنی اصل جگہ سے ذرا دور جا پڑے ہیں۔ نظام کی اس پیچیدگی کے باعث احتشام صاحب کی تحریر سمجھنے میں خاصی مشکل ہوتی ہے۔ بہرحال تو دوستوں یہ تھی کہانی آج کی، جو دیکھتے ہیں اگلے پیج پہ کچھ ہے بھی اس سے ریلیٹڈ یا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو ویسے تو نہیں ہے، اس میں ہے مشقی سوالات یعنی ایکسرسائز، کہ کیا کہتے ہیں کہنے کو، تہذیب سے کیا مراد ہے۔ تو اس میں آپ نے کتاب پڑھی، سمجھ میں آیا، نہیں سمجھ میں آیا، کوئی ورڈ ایسا ہو جو سمجھ میں نہ آئے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے ہندوستان کی قدیم تہذیب پر روشنی ڈال سکتے ہیں آپ، اتنا تو پڑھ لیا آپ نے۔ بھکتی تحریک کسے کہتے ہیں، سمجھ گئے آپ، یہاں بھی بتایا تھا ورڈ میننگ میں، الفاظ معنی والے حصے میں، ہے نا۔ چوتھا ہے مسلمانوں کے ہندوستان میں بس جانے سے تہذیبی زنجیر میں نئی کڑیوں کا اضافہ ہوا، اس قول کی وضاحت کیجیے۔ تو ظاہر ہے بہت سی چیزیں ایڈ ہوئیں، ہے نا، اور باقی جو آپ نے پڑھا سمجھا وہی لکھیے اس میں سے۔ پانچواں، اردو زبان نے ہندوستانی تہذیب کی روح کو اپنے اندر جذب کیا، اس خیال کی وضاحت کیجیے۔ تو اس طرح سے آپ بتائیں گے، ہے نا۔ چھٹا ہے اردو زبان قومی اتحاد کی نشانی ہے، اس موضوع پر ایک مضمون لکھیے، اس میں سے آپ نکال سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ باقی کوئی دقت نہیں ہے، کوئی دقت ہو آپ پوچھ سکتے ہیں، کمنٹ کر سکتے ہیں۔ تو گائس آج اتنا ہی، نیکسٹ ٹائم ہم جو آئیں گے لے کے وہ یہ لے کے آئیں گے، دیکھیے وہ ہے یہ گوپی چند نارنگ صاحب کا، ٹھیک ہے نا۔ خیر چلیے پھر دوستوں آج اتنا ہی، ملتے ہیں آپ سے، خدا حافظ، بائے بائے، ٹیک کیئر۔ اور یہ میسج سن لیجیے ہمارا لاسٹ میں۔ امید ہے گائس یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، اور اگر پسند آئی تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ان سبھی تک پہنچائیے ہماری ویڈیوز کو جن کے بارے میں آپ کو لگتا ہے کہ ان کو یہ ویڈیوز دیکھنی چاہیے۔ چلیے پھر ملتے ہیں آپ سے، ہماری ہوگی نیکسٹ کسی ویڈیو کے ساتھ ملاقات، تب تک خوش رہیں، آباد رہیں، بائے بائے، ٹیک کیئر۔